اب پیر صاحب اپنے کمالات دکھا رہا ہے، تو ذکر وہ ہوتا ہے، سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ آپ کو گناہ سے بچا دے۔ اگر آپ وہی رشوت خور ہیں، آپ مرید بھی ہیں رشوت خور بھی ہیں، آپ مرید بھی ہیں حرام خور بھی ہیں، آپ مرید بھی ہیں بےمان بھی ہیں، آپ مرید بھی ہیں دھوکے باز بھی ہیں، آپ مرید بھی ہیں مکار بھی ہیں، آپ مرید بھی ہیں عیاش بھی ہیں، آپ مرید بھی ہیں اور رشوت بھی لے رہے ہیں، آپ مرید بھی ہیں اور سڑکیں اور انجینئر ہونے کے باوجود سڑکوں میں کرپشن کر کے ملک پاکستان اور عوام الناس کے پیسے کو حرام کھا رہے ہیں، اپنی اور اپنی اولادوں کو اس حرام پر پال رہے ہیں، مرید بھی ہیں۔ پھر آپ کس قسم کے مرید ہو؟ مرید کا یہ مطلب تھوڑی ہے، مرید کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، خوف خدا رکھتے ہوئے جس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اگر آپ کاروباری ہیں تو کاروبار میں ایک ذرے برابر بھی بےمانی کرتے ہوئے آپ ڈریں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ ڈریں، آپ کے اندر خوف خدا یہ ہونا چاہیے، کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ نقصان نہ دیں۔ اگر آپ کے حالات وہی کے وہی ہیں اور آپ پیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی زندگی میں وہی، میں نے کہا مکاری بھی ہے، فریبی بھی ہے، دھوکے بازی بھی ہے، آپ وہی کے وہی اپنے آفس کے اندر راشی بھی ہیں، لوگوں کے کام آپ نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ دکاندار ہیں اور مرید بھی ہیں اور دکان میں بھی آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بےمانی کا سامان بیچ رہے ہیں اور لوگوں کی ملاوٹ والا سامان بیچ رہے ہیں، پھر آپ کس قسم کے مرید ہو؟ پھر آپ پر وجد طاری ہو چاہے آپ کچھ بھی ہو، یہ وجد اور سارے پھر ڈرامے بازیاں ہیں۔ آپ اصل نیکی وہ ہوتی ہے، اصل پیر وہ ہوتا ہے جو ہمیں بےمانی سے ایماندار بنا دے، ہم ہر کام ایمانداری سے کریں۔ سب سے بڑا کمال ہے آپ ایماندار ہو جائیں۔ اسلام آپ سے کچھ نہیں مانگتا، اسلام آپ سے بس ایک چیز مانگتا ہے، آپ ایماندار ہو جاؤ۔ اور ایماندار کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی بھی انسان کو ساتھ بےمانی نہ کریں، چاہے کولن، چاہے فیلن، چاہے کاروبار، کہیں پر بھی بیٹھے ہوں، لوگوں کے ساتھ بےمانی نہ کریں۔ اگر آپ بےمانی کر رہے ہیں، پھر آپ حاجی ہوں، نمازی ہوں، مراقبی ہوں، ذکر کر رہے ہوں، کچھ بھی آپ کر رہے ہوں، آپ نے پھر ایمان کو سمجھا نہیں۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ایسے ایماندار بن جائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بےمانی نہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بےمانی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ایماندار نہیں، آپ بےمانی ہیں، چاہے آپ حاجی ہوں، چاہے آپ ذاکر ہوں، چاہے آپ ذکر کرتے کرتے لوٹ رہے ہوں، گر رہے ہوں، تڑپ رہے ہوں، وجد کا نام دو، کچھ بھی نام دو، آپ حاجی ساجی نہیں ہو، آپ ابھی تک بےمان ہو۔ اگر آپ کے اندر بےمانی موجود ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ موجود ہے، لوگوں کے ساتھ فریب موجود ہے، اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہو، مارکیٹ میں بیٹھ کر آپ اپنے شاپ کا، دکان کا غلط استعمال کر رہے ہو، لوگوں کا دھوکہ کر رہے ہو، آپ کی تسبیح ہو، بڑی داڑھی ہو، بڑا جبہ ہو، بڑا پٹکا پہنا ہوا ہو، آپ ذکر میں اگر جا کے جمعے کو کہیں پر آنسو بہا رہے ہوں، لیکن آپ شاپ پر بیٹھے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، کاروبار میں بیٹھے ہیں، عہدے میں بیٹھے ہیں، منصب میں بیٹھے ہیں، کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے نہ آپ کی حج قبول ہوگا، نہ آپ سے کوئی نماز پوچھی جائے گی، نہ آپ کی داڑھی کو دیکھا جائے گا، بلکہ داڑھی سے پکڑ کے، ٹانگوں سے پکڑ کے آپ کو جہنم میں پھینکا جائے گا کہ کیا تم نے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی یوں سمجھا۔ قرآن پہ کی آیت تو پہلے پڑھیں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے، یہ ان مسلمانوں کے نام پر ہیں جو داڑیاں، نماز، روزہ سب کچھ کرنے کے باوجود بےمان ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں، دکان پہ بیٹھیں تو فریبی، کاروبار میں بیٹھیں تو فریبی، عہدے پہ بیٹھیں تو فریبی، اور اپنے مسندوں پر بیٹھ کر بھی لوگوں کے ساتھ فریب کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان لے کے آئے۔ اللہ فرمائے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ، یہ اپنا دینی لباس، اپنا ظاہری حلیہ بنا کر مجھے اللہ سے دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور یہ حضور کی امت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے سوائے اپنے آپ کو، تو یہ اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ دینی لباس میں یا مراقب اور ذکروں کی صورت میں آپ بڑے بڑے آپ کو جھٹکے لگ رہے ہیں، لیکن آپ وہی کے وہی اپنی معاشی زندگی کے اندر، سوشل لائف کے اندر آپ وہی بےمان ہیں، تو کوئی ذکر آپ کا قبول نہیں ہے، کوئی ولایت آپ کی قبول نہیں ہے، بھلی آپ کتنی کرامتیں دکھائیں، یہ تو پھر ہندوؤں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ان کے پادریوں کے پاس بھی ہوتی ہیں، پھر یہ کمالات ان کے پاس بھی ہوتے ہیں،
مسلمان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مسند سے لے کر معاشرے تک ایماندار رہے، کسی کے دھوکہ نہ دے، کسی کے کاروبار کے اندر بےمانی نہ کرے، اور لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتری کر سکے۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ آپ تک ایمان ہی نہیں سمجھا گیا کہ ایمان ہے کیا۔ ایمان صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے روزے رکھ رہے ہو، نفلی روزے رکھ رہے ہو۔ ایمان صرف یہ نہیں کہ آپ جبے پہن کے، چادریں پہن کے عورتوں کی طرح، کنواری عورتوں کی طرح بیٹھ جاؤ، یہ ایمان نہیں ہے۔ آپ سے آپ کا ایمان معاشرے کے اندر اٹھنا بیٹھنا دکھا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کا دین نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ دنیا میں وہ کیسا ہے۔ کسی کے دینی حلیے پر مت جاؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ دنیا کے معاشرتی لائف، عام زندگی میں وہ کیسا ہے، کاروبار میں کیسا ہے، بزنس میں کیسا ہے، معاشرے میں کیسا ہے، منافق تو نہیں، لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ یہ ہے دین کی پہچان۔ سو اسی لیے سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے، جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے بتایا کہ بعض لوگ دینی حلیہ اپنا لیتے ہیں، دینی ذکر کی کیفیات اپنا لیتے ہیں، حالانکہ نہ ان کا ذکر سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ ہی حضور کے کسی طریقے سے تعلق ہوتا ہے۔